اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہمارے 17ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج ہماری جو سورت ہے وہ ہے سورہ انبیاء۔ یہ سورت 112 آیات ہے اور 7 اس میں رکوع ہیں، اور اس سورت میں تقریباً 17 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہے۔ سورہ انبیاء کا جو آغاز ہے وہ بہت ہی ڈرا دینے والا ہے، بہت ہی ڈرا دینے والا ہے، اور اس ہولناک دن سے انسان کو ڈرا رہا ہے جس سے ہم سب غفلت میں پڑے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور وہ غفلت میں ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب کبھی ان سے ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے مذاق بنا بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں کہ ان کے دل فضولیات میں گم ہوتے ہیں، اور یہ ظالم چپ کے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا پھر بھی تم سوچتے بوجھتے جادو کی بات سنتے جاؤ گے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی بات بتا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں اس وقت سے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اس ایک لمحے کا حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے کو بند ہی رہنے دیجیے گا، ہمارا حساب یسیروں کی طرح فرمائیے گا، اور واقعی ہمارے حساب کا وقت بہت قریب آ پہنچا ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے اس وقت کو قریب کہہ رہا ہے، تو اب تو یقیناً وہ وقت بالکل قریب ہے۔ اتنا ہولناک دن اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو کام آئیں گے، اور جب بھی ہم کوئی آیات سنتے ہیں یقین کیجئے کہ ہم بھی شاید ویسے ہی ہو گئے ہیں، ایسے اگنور کر دیتے ہیں، کچھ سننا نہیں چاہتے، ڈرنا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر اتار دے کہ ہم اس کلام کو اس سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ سنیں، اور ڈریں اس کے ڈراووں سے اور خوش ہوں اس کی خوشخبریوں سے۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیے۔ مشرکین آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعویٰ دار ہے یہ رسول نہیں ہے، بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور یہ دوسرے انبیاء جیسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہے۔ قرآن نے جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے، کوئی ایسا نبی نہیں آیا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ اور جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے وجہ اعجاز میں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن کے آئینے میں مختلف عقائد و خیالات اور اخلاق و اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہر قوم اور ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی یہی آیت ہے نا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا اور وہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو ہم سب کے حساب کا وقت قریب ہے، کیا ہم سب غافل نہیں ہیں؟ ہمارا وقت جو اللہ کیا ہمیں اس وقت کا ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ہمارا وقت کس چیز میں گزر رہا ہے، کیا ہم غافل نہیں ہیں؟ اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ لمحہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہے تو ہم اس میں کیا کچھ مانگیں گے اللہ سے، کیا کچھ کریں گے؟ تو ہر مومن کا ہر لمحہ ایسے ہی جینا ہے کہ آخری لمحہ ہے، اس دنیا میں ایسے ہی جینا ہے جیسے مسافر غریب جیتا ہے۔ یہی ہمارے زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طرز ہونا چاہیے جو میرے نبی نے بتایا ہے۔ تو ہر قوم، ہر شخص اس میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے، میں بھی دیکھ سکتی ہوں، آپ بھی دیکھ سکتی ہیں کہ یہ آپ کے بارے میں ہے، میرے بارے میں یہ آیت ہے، میں سمجھوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ از مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارے ہی ذکر خیر کا سامان ہے۔ تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہوگا کہ یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی گئی ہے جس کے براہ راست مخاطب تم عرب لوگ ہو، اور یہ تمہارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام تم پر تمہاری زبان میں نازل فرمایا، اور اس سے رہتی دنیا تک دنیا کی سارے قوموں میں تمہارا ذکر خیر جاری رہے گا، یعنی تمہارا ذکر خیر جاری رہے گا۔ از مولانا محمد اسلم صاحب شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی، اسی آیت کا ترجمہ، جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو ایک مشہور تابعی ہیں اور عرب سردار ہیں حضرت احنف بن قیس۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے یہی آیت پڑھ دی، وہ چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن لاؤ، میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں، کن لوگوں سے مجھے مشابہت ہے۔ وہ قرآن کے اوراق پلٹتے تھے اور مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہتے۔ پہلے انہوں نے وہ آیات پڑھی جس کے اندر ان سعادت مندوں کا تذکرہ ہے جن میں سے کسی نے جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، کسی نے سارا مال خرچ کر دیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہا، کوئی برائی کے قریب بھی نہیں پٹکا۔ پھر وہ آیتیں پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں کا ذکر ہے۔ دونوں قسم کی آیتیں پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے کہ اللہ، میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن سے گناہ بھی ہوئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر وہ پکار اٹھے کہ ہاں 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 یہ میرا تذکرہ ہے۔ یوں بالآخر انہوں نے قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کر ہی لیا۔ تو مشرکین کی مذائقہ خیز اور احمقانہ باتیں، حماقت آمیز حرکتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں کسی ایک رائے پر متفق نہ تھے۔ کبھی کہتے یہ جادو ہے، کبھی کہتے یہ شعر ہے، کبھی کہتے یہ خواب پریشاں ہے، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افطرا بتاتے اور کبھی کسی سے سیکھا ہوا کلام قرار دیتے۔ ان کے اس اضطراب اور اختلاف کا جو ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب پریشان ہے، بلکہ اس نے اپنی طرف سے بنا لیا، بلکہ یہ شاعر ہے اور قرآن شعر ہے۔ تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء لے کر آئے، اسی طرح یہ بھی لائے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے قرآن نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف متوجہ کیا جنہیں اللہ نے بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں مہلت نہیں دی اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ یعنی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت؟ چنانچہ جب انہوں نے ہماری آیات کی آہٹ پائی تو وہ ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے۔ ان سے کہا گیا بھاگو مت اور واپس جاؤ اپنے انہی مکانات، اسی عیش و عشرت کے سامان کی طرف جس کے مزے تم لوٹ رہے تھے، شاید تم سے کچھ پوچھا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ ہائے ہماری کمبختی، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ظالم تھے، اور ان کی یہی پکار جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ یہ سب کوئی کھیل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ سب کوئی کھیل کرنا چاہتے ہیں۔ اول تو یہ تصوری حماقت ہے نا کہ وہ کوئی کھیل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے، اگر بالفرض محال اسے کوئی دل لگی کرنی ہوتی تو اس کے لیے کائنات کا یہ سارا کارخانہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے پاس سے کوئی مشغلہ اللہ رب العزت بنا سکتے تھے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں یہ دل لگی ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو جو کام کرتے ہیں وہ حق ہی حق ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل آتا ہے تو حق ہی کے ذریعے اس کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھاگنے کی کوشش نہ کرو بلکہ واپس لوٹو اسی عیش عشرت کی جانب، اسی عیش عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا ہے، انہیں بلند و بالا مکانات کی طرف جس پر تمہیں بڑا ناز تھا،
انہی بستیوں کی طرف، انہی محلوں کی طرف جہاں تم اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، وہاں جاؤ تاکہ جب سوال کرنے والے تم سے نزول عذاب کے منظر کے بارے میں سوال کریں تو تم انہیں جواب دے سکو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات انہیں استہزاء اور تذلیل کے لیے کہی گئی ہے، یہ بات انہیں استہزاء اور تذلیل کے لیے کہی گئی ہے، یعنی اتنا زیادہ مذاق اڑاتے ہیں ان باتوں کا، اور قرآن کو افترا کہتے ہیں، خواب پریشاں کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب بھاگنے کی کوشش نہیں کرو بلکہ واپس لوٹو اسی عیش عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا ہے۔ آگے آیت نمبر 16 سے 20 تک اللہ فرماتے ہیں کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل ہیں۔ اس کائنات میں ارض و سما ہے، شمس و قمر ہے، لیل و نہار، تمام کی صورت میں جو کچھ بھی ہے، اللہ نے یہ سب کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ حکمت کے تحت اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ انسان میں اس میں غور و فکر کرنے، عبرت حاصل کرے۔ رنگ و بو کی ہر چیز اللہ کی اطاعت اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے سوائے کافر انسان کے جس نے اپنا وتیرہ غفلت اور سرکشی کو بنا لیا ہے۔ مشرکین جو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مادیت کے سامنے جھکتے تھے اور ان سے اس دلیل کا مطالبہ کیا گیا کہ واقعی یہ بت عبادت کے مستحق ہے، ظاہر ہے ان کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز میں نہ کوئی عقلی دلیل تھی نہ ہی کوئی نقلی دلیل تھی۔ تو 6 دلائل ہیں۔ مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خالق اور قادر کے وجود پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں جس کا نظروں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور جس کی حقیقت کی بحث اور تحقیق کے بعد اہل علم نے تسلیم بھی کیا ہے۔ پہلی دلیل یہ دی کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا کر دیا، آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا، زمین کو انسانوں کا۔ قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہوئے نظریے کو پیش کیا اسے نہ عرب جانتے تھے اور نہ ہی اس وقت کی دوسری کوئی بھی قوم جانتی تھی، کوئی بھی قوم اس نظریے سے باخبر نہیں تھی۔ ابھی تقریباً 200 سال ہو گئے ہیں اس بات کو بھی کہ ارضیات اور فلکیات کے ماہرین بڑے طویل تجربات مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سارے کے سارے سیارے، خواہ وہ سورج ہو، ستارے ہوں، چاند ہو، زمین ہو، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر یہ ایک دوسرے جدا ہوئے، جبکہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بلا خوف و تردید بیان کر دی تھی۔ اسے قرآن کے معجزے کے سوا ہم کیا نام دے سکتے ہیں؟ اللہ خالق ہے، اللہ قادر ہیں، اللہ بنانے والے ہیں، اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ بنا کر مکس کر دیں اور مکس کر کے پھر سے الگ الگ جدا جدا کر دیں۔ اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں، اللہ بادشاہ ہیں، اللہ جلیل ہیں، اللہ قہار ہیں، اللہ غفار ہیں، اللہ رحمان ہیں، اللہ رحیم ہیں۔ پھر دوسری دلیل یہ دی کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ بڑا ہی عظیم الشان انکشاف تھا، اور ایسا انکشاف جو ایک امی کی زبان سے کہلوایا، وہ امی جس کا کوئی استاد نہیں تھا، جس نے کسی سے نہیں سیکھا تھا، پرانی تاریخ میں سے کسی نے آ کر اس کو نہیں بتایا تھا، وہ امی اس کی زبان سے انکشاف کروایا۔ اور آج دنیا بھر کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ تمام زندہ اشیاء کے وجود میں پانی کو بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے، یعنی پانی کے بغیر زندگی محال ہے، خواہ حیوان ہو، درخت ہو، پودے ہو، سب پانی کے محتاج ہیں۔ آپ چاند کو دیکھ لیجئے، اپنی بناوٹ میں زمین کے مشابہ ہے لیکن وہاں پانی نہیں ہے تو اس پر زندگی نہیں۔ پھر تیسری دلیل یہ دی کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں اور اضطراب کی زد میں رہتی، اور زمین کی تہہ میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس سے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ اب بھی دنیا میں کہیں کہیں ایسے آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے زمین جو ہے گویا آہستہ آہستہ سانس لیتی ہے، کبھی آہستہ سانس لیتی ہے اور کبھی تیز سانس لے لیتی ہے، اور جب وہ تیز سانس لیتی ہے تو بھڑکنے والی آگ سے زندگی محال ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے چوتھی دلیل دی اپنی قدرت کی کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ آپ ہموار میدانوں کو چھوڑیں، پہاڑی سلسلوں کو دیکھ لیں جو ملک در ملک چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بھی کشادہ وادیاں اور راستے رکھے جس کی وجہ سے انسانوں کو اس میں سفر کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پھر پانچویں دلیل یہ دی
کہ ہم نے آسمان کو مضبوط چھت بنایا اور اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج، چاند ہیں جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں، اور اس گھومنے میں نہ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو نظام عالم میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ تو وہ کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے؟ کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار سے، ایک مخصوص راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔ کیا لات و حبل یا عزا منات نہیں ہے یہ کرتے؟ نہیں نہیں نہیں، رب العالمین کے سوا کوئی نہیں کرتا، وہی کرتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، مالک الملک ہے۔ وہی سب کچھ ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی اللہ ہے۔ اور پھر اپنے قدرت کاملہ کی چھٹی دلیل دی، اسی صورت میں چھٹی دلیل دی، وہ یہ کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں جیسے پانی مچھلی میں تیرتی ہے، اور انہیں یک کے بعد دیگرے آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، نہ یہ کبھی رکتے ہیں، یہ تھمتے بھی نہیں ہیں، یہ مسلسل چلتے رہتے ہیں، حرکت ہی میں ان کی زندگی ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند، ستارے، افلاک کی حرکت کا نظریہ قرآن نے اس وقت پیش کیا ہے جب اس حوالے سے بڑے بڑے باخبر بھی بے خبر تھے، اور اس قرآنی نظریے کی علم جدید تائید کرتا ہے، علم جدید تائید کر رہا ہے۔ سائنسدانوں نے تو بہت ہی زیادہ ریسرچ کر لی، جدید ترین مشینیں لگا لی، لیبارٹریز میں محنت کر لی، برسہ برس کی تحقیق کے بعد پھر اس علمی حقیقت کو دریافت کیا تھا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ نبی امی جسے پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کے پاس وحی کے سوا کون سا راستہ تھا جس کے ذریعے خبریں آتی تھیں، جس کے ذریعے وہ خبریں پا کر وہ پوری دنیا کو باخبر کر رہا تھا؟ کیا نبی امی کی زبان مبارک سے ان حقائق کا بیان ہونا نبی کی صداقت کی دلیل نہیں ہے؟ یقیناً ہے، مگر اس دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے آنکھوں سے تعصب کی اور عناد کی پٹی اتارنی ہوگی۔ توحید، نبوت، حساب و جزا پر دلائل دینے کے بعد سورہ انبیاء میں 17 انبیاء کے قصے ذکر کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ یہ 17 انبیاء کا قصہ اس صورت میں کیا گیا ہے۔ ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی دعوت، اور وہ تھی جو نیک کام کرے گا وہ مومن ہوگا اور اس کی کوئی کوشش رائے گا نہیں جائے گی۔ اور 17ویں پارے میں جو دوسری صورت ہے وہ ہے سورہ حج، اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اور چونکہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں تو عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مسائل اور احکامات زیر بحث آتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مدنی صورتوں میں عقائد ذکر نہیں کیے جاتے۔ یہ جو اصول ہے یہ محض غالب مضمون کے اعتبار سے عمومی اور کلی قاعدہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر مکی ہے تو بس اس میں توحید، آخرت اور رسالت کی بات ہوگی، مسئلہ کوئی بھی نہیں ہوگا، یا مدنی ہے تو اس میں صرف مسائل اور احکام ہی ہوں گے، توحید، آخرت، رسالت کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو سورہ حج کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اگرچہ کہ مدنی صورت ہے اور اس میں ہجرت اور جہاد کے احکامات بھی ہیں، حج اور قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں، لیکن اس میں مکی صورتوں والے موضوعات بھی بہت ہیں، یعنی عقیدہ توحید پر بھی بات ہوئی ہے، بعث اور جزا پر بھی بات ہوئی ہے، دوزخ اور جنت پر بھی بات ہوئی ہے، قیامت کے مناظر کی ہولناکیاں بھی بیان کی گئی ہیں، اور سورت کی جو ابتدا ہے اس انداز سے ہوتی ہے کہ دل دہل جائے اور جسم پر کپکپی طاری ہو جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ سورت کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی، مطلب یہ کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی،
اور اسی صورت میں بتایا گیا کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں، اور اسی وجہ سے سورت کا نام کیا ہے، سورہ حج۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا، وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن مدینہ آنے کے بعد اسی صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی۔ فرمایا گیا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنا وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے، اور اس طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دے کے خوشخبری دی گئی کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ آغاز چونکہ آخرت کے بیان سے ہوا ہے اور جس میں قیامت کا ہولناک منظر بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا گیا۔ پہلی ہی آیت میں فرمایا، اے لوگو اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے۔ جس دن وہ تمہیں نظر آئے گا اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی ماں اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے جیسے وہ نشے میں مدہوش ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید اور سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑتے ہیں، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑتے ہیں اور ان سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا، اسے بھڑکتی دوزخ کی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ہر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے، پھر کبھی پورا بن جاتا اور کبھی پورا نہیں بنتا۔ یعنی جو لوگ جو ہیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن یا مشکل سمجھتے نا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ خود اپنی تخلیق پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے کس حیرت انگیز طریقے سے کتنے مرحلوں سے گزار کر تمہیں پیدا فرمایا۔ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا۔ تمہیں جان نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جان ڈالی۔ جس ذات نے اس حیرت انگیز طریقے سے مجھے اور تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تم اور میں کچھ بھی نہیں تھے، تو کیا وہ مردہ لاش بننے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ اور بعض اوقات تو دیکھیں کہ گوشت کے لوتھڑے سے ماں کے پیٹ میں بچے کے اعضاء پورے بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات پورے نہیں بنتے، اور بعض اوقات اسی نامکمل حالت میں عورت کو اسقاط ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بچہ جو ہے ناقص اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، حقیقت کھول کھول کر بتا دیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کھول کر بتا دیں، اور ہم تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، تمہیں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتے۔ یعنی اتنا زیادہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے انسان کہ وہ بچپن کسی ناسمجھی کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور جوانی میں اس کو کتنا علم ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں وہ اکثر حصہ بھول جاتا ہے، اللہ فرماتے تم نہیں دیکھتے زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے تو وہ حرکت میں آتی ہے، اس میں وہ بڑھتوی پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہر قسم کے خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا وجود برحق ہے، اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتے ہیں، وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، اور اس لیے قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ یعنی دوبارہ زندگی دینے کی دوسری دلیل کیا ہے کہ جب زمین خشک ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس میں زندگی کے آثار جب ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ بارش برساتے ہیں، اس میں زندگی لوٹ آتی ہے، بے جان زمین میں پودے اگنے لگتے۔ خدا اس پر بھی قادر ہے۔ جو خدا اس پر قادر ہے تو کیا وہ مجھے اور آپ کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ اپنی تخلیق ہو یا زمین سے پودے اگانے کا معاملہ ہو، ان ساری باتوں کی اصل علت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔
باقی ساری چیزیں اسی کی قدرت سے وجود میں آتی ہیں۔ وہ مردوں کو زندہ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کی۔ تو کچھ لوگ تو بالکل واضح طور پر گمراہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو تذبذب میں ہیں۔ اگر انہیں کوئی دنیا کا فائدہ حاصل ہو تو عبادت میں لگے رہتے ہیں اور دین پر جمے رہتے ہیں، اور اگر فائدے کے بجائے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے تو پیٹ پھیر جاتے ہیں۔ تو ان احمقوں نے گویا ایمان اور دین کو کیا کرنسی سمجھ رکھا ہے، جس کے کھرا یا کھوٹا ہونے کا فیصلہ دنیاوی نفع اور نقصان کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ اور دوسرے مذاہب کا جائزہ لیا جائے تو انہیں ہم 6 گروہوں اور 6 جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مسلمان، سب سے پہلے مسلمان جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی اصحاب تورات۔ عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی اصحاب انجیل۔ سابی کہا جاتا ہے اس فرقے کو، یہ فرقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور اس ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ مجوس، یہ آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، بلکہ ان کا مذہب کیا ہے؟ سورج، چاند، آگ کی پرستش کرتے تھے۔ مشرک، بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے، اور ان میں سے 5 فرقے شیطان کے ہیں اور صرف ایک فرقہ رحمان کا ہے، اور ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 30 تک میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے یہ اعلان ارض و سما میں رہنے والوں تک پہنچا دیا۔ ہر کسی نے اسے سن لیا۔ حج، شاعر اسلام میں شاعر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے محارم کی تعظیم کرو، ایمان کی علامت میں سے ایک علامت، جیسے نیکوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں اور اعمال سے بچنے میں بڑا ثواب ہے۔ پھر حقیقی مومنوں کی 4 علامات دے دی اللہ رب العزت نے۔ نمبر 1، اللہ کے خوف اور مصائب پر وہ صبر کرتے ہیں۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 3، نیک مصارف میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مصائب پر صبر کرتے ہیں۔ نمبر 3، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 4، نیک مصارف میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دینے کے بعد بتایا کہ اس کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک تو بندوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں متقین میں شامل فرما دے، اور جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ پھر مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی اجازت دے دی، کیونکہ کفار جو ہے مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکے میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ تو ابتدا میں اگرچہ صبر اور عفو و درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینے میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل اور برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین جو تھے وہ اپنی شرارتوں سے اور زیادتیوں سے باز نہیں آ رہے تھے اور سلسلے کو جاری رکھا ہوا تھا، تو انہیں سورہ حج کی اس آیت میں یعنی آیت نمبر 39 میں قتال کی اجازت دے دی۔ بہت سارے صحابہ اور تابعین کی رائے ہے کہ تقریباً 70 آیات میں ہاتھ روک کر رکھنے کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت تھی جس میں قتال کی اجازت دے دی گئی، اور ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی بیان کر دی، وہ یہ کہ اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو ان کے اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ مگر افسوس یہ کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اس اقدام سے ہی ڈر رہا ہے۔ اللہ، آج کفار کو مسلمانوں کی طرف سے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، نڈر ہو گئے ہیں کفار۔ انہیں یقین ہے کہ مسلمان نہ جہاد کر سکتے ہیں، نہ ہمارے خلاف کچھ کر سکتے ہیں، اسی لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اور دوسرے انبیاء کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت کا پہنچا دینا تھا، اور اپنے اس مقصد کی تکمیل میں لگے رہتے تھے آپ، اور مشرکین تمسخر اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے، آپ کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کا کام کرتے تھے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف اللہ کا بھی دستور ہے کہ شیاطین کے پیدا کردہ وساوس اور شبہات کا ازالہ کرتا ہے۔ تو آج بھی اہل مغرب کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی اہل مغرب شیاطین کے طریقے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا جو ابلاغ عامہ ہے، ذرائع ابلاغ ہے، اس کے ذریعے اسلامی عقائد اور تعلیمات میں وسوسہ انگیزی کرتے رہتے ہیں۔
قدرت الہیہ کے دلائل بیان کیے اللہ رب العزت نے، اور کفار کے معبود اور معبودان باطلہ کی تردید کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت نے شرعی احکامات کی طرف کلام کا رخ موڑا اور اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ، اقامت الصلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا، اور انہی احکامات پر الحمدللہ سورہ حج کا اختتام ہوتا ہے، اور یہاں آ کر ہمارا 17واں پارہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ 18ویں پارے کا آغاز ہوگا، انتہا کی حسین سورت جس کا نام ہے سورہ مومنون، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔